استغفار پڑھنا کتنا عظیم عمل ہے۔ جب کوئی انسان استغفار یعنی استغفر اللہ کہتا ہے تو کیسے معلوم ہوگا کہ وہ استغفار اللہ نے قبول کر لیا ہے؟ اللہ جب کسی انسان کا استغفار قبول کرتا ہے تو اس میں 5 نشانیاں ضرور ظاہر ہوتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی عملیات چینل کے ناظرین، امید ہے آپ حضرات خیر سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں استغفار کے متعلق آپ کو بتاؤں گا کہ جب کوئی انسان گناہ کے بعد شرمندہ ہوتا ہے تو اللہ کے آگے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، استغفار کرتا ہے تو اللہ اس انسان کو کیا جواب دیتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہوگا کہ ایک انسان گناہوں میں ڈوبا ہو، دل پر برائیوں کی سیاہ چادر چڑھ چکی ہو، مگر صرف ایک مختصر سا جملہ استغفر اللہ اس کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ وہ شخص جو اللہ سے دور ہو چکا ہو، جس کا نام نیک لوگوں میں لکھا جانا بند ہو گیا ہو، جس کے اعمال نامے میں نافرمانیوں کا انبار ہو، وہ اگر دل سے ایک بار استغفر اللہ کہہ دے تو زمین و آسمان کی طاقتیں اس کے حق میں بدل سکتی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا استغفار اسی طرح کا اثر رکھتا ہے؟ کیا زبان سے ادا ہونے والے یہ الفاظ واقعی اللہ کے ہاں قبول ہو رہے ہیں یا پھر وہ ہوا میں تخلیل ہو کر کہیں گم ہو رہے ہیں؟ اگر اللہ کسی بندے کا استغفار قبول فرما لے تو اس کی زندگی میں کچھ نشانیاں ضرور ظاہر ہوتی ہیں، ایسی نشانیاں جو کسی بھی انسان کو یہ سمجھا سکتی ہیں کہ اب وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں آ چکا ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ آخر استغفار میں ایسی کیا قوت ہے جو کسی انسان کی زندگی کا رخ بدل سکتی ہے۔ در حقیقت استغفار محض الفاظ نہیں بلکہ ایک ایسی روحانی چابی ہے جو قسمت کے بند دروازے کھول دیتی ہے، جو مصیبتوں کو ہٹا دیتی ہے، جو بگڑے ہوئے نصیب کو سنوار دیتی ہے۔ اگر یہ صحیح نیت کے ساتھ کیا جائے تو یہ وہ عمل ہے جو فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے، بیماروں کو شفا دیتا ہے اور گناہگاروں کو ولی بنا دیتا ہے۔ لیکن سوال پھر وہی ہے کہ آپ کیسے جانیں گے کہ آپ کا استغفار واقعی اللہ نے قبول کر لیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ زبان سے استغفر اللہ کہتے جا رہے ہیں مگر آسمان کے دروازے اب بھی بند ہیں۔ اگر اللہ کسی کے استغفار کو قبول کر لے تو اس کی زندگی میں 5 بڑی تبدیلیاں آتی ہیں، ایسی نشانیاں جو کسی شخص کو بھی واضح طور پر بتا دیتی ہیں کہ وہ اب اللہ کی رحمت میں داخل ہو چکا ہے۔ اگر آپ واقعی اپنے استغفار کی قبولیت کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے دل میں اس سوال کا جواب چاہتے ہیں کہ کیا میرا استغفار اللہ کے ہاں قبول ہو چکا ہے یا نہیں، تو ان 5 نشانیوں کو سمجھنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ استغفار قبول ہونے کی نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی دل کا بوجھ ہلکا ہو جانا۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ بعض اوقات دل پر ایک عجیب سا بوجھ ہوتا ہے، بے چینی ہوتی ہے اور اندر ایک اضطراب سا رہتا ہے، جیسے کوئی چیز ہمیں اندر ہی اندر کھا رہی ہو۔ یہ وہ کیفیت ہے جو گناہوں کا بوجھ دل پر ڈال دیتا ہے، کیونکہ ہر گناہ ایک اندھیرا ہے جو ہماری روح کو جکڑ لیتا ہے۔ لیکن جب کوئی شخص سچے دل سے توبہ استغفر اللہ پڑھتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے تو سب سے پہلی تبدیلی جو اس کی زندگی میں آتی ہے وہ یہ کہ اس کا دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ ایک ناقابل بیان سکون، راحت محسوس ہونے لگتی ہے۔ وہ جو پہلے ہر وقت بے چین اور افسردہ رہتا تھا، اچانک اسے سکون محسوس ہوتا ہے، جیسے کسی نے دل کا بوجھ اتار دیا ہو۔ اسی لیے ہوتا ہے کہ استغفار گناہوں کی زنجیر کاٹ دیتا ہے جو انسان کو اندر سے جکڑ کر رکھتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دبا پڑ جاتا ہے، اگر وہ توبہ استغفار کر لے تو وہ دبا مٹ جاتا ہے
اور اگر گناہ پر قائم رہے تو وہ دبا اور بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کسی بندے کا استغفار قبول کر لیتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دل کو صاف کر دیتا ہے، اس پر سکون نازل کر دیتا ہے اور وہ اپنے اندر ایک روشنی اور تازگی محسوس کرتا ہے جیسے وہ دوبارہ پیدا ہو گیا ہو۔ اگر آپ نے کبھی استغفار کیا ہو، اس کے بعد اپنے دل میں روشنی، سکون اور ہلکا پن محسوس کیا ہو تو سمجھ لیں کہ یہ پہلا اشارہ ہے کہ اللہ نے آپ کا استغفار قبول کر لیا ہے۔ استغفار قبول ہونے کی 5 نشانیوں میں سے دوسری نشانی ہے رزق میں برکت اور آسانیاں۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ محنت تو بہت کر رہے ہیں لیکن برکت نظر نہیں آ رہی، رزق کم ہوتا جا رہا ہے، کام میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، ایسا لگ رہا ہے جیسا ہر چیز رک سی گئی ہو، تو جان لے کہ یہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ فرمایا ہے، تم اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا اور تم پر آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا اور تمہارے لیے باغات اگائے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ یعنی استغفار کرنے سے نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ اللہ رزق کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کسی کا استغفار قبول ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی میں برکتیں اترنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پہلے جو رزق تنگ لگتا تھا وہ آسان ہو جاتا ہے، پہلے جو محنت بے نتیجہ لگتی تھی وہ فائدہ دینے لگے گی، اگر کاروبار میں نقصان ہو رہا تھا تو وہ سنبھلنے لگتا ہے، اگر نوکری میں رکاوٹیں آ رہی تھی تو مواقع پیدا ہونے لگتے ہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات اچانک سے ایسے ذرائع سے رزق آنا شروع ہو جاتا ہے جس کا انسان نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ یہ سب استغفار کی برکت سے ہوتا ہے۔ استغفار قبول ہونے کی 5 نشانیوں میں سے تیسری نشانی برے کاموں سے نفرت اور نیک کاموں کی طرف رغبت۔ اگر کوئی شخص استغفار کرتا ہے مگر پھر بھی اس کا دل گناہوں کی طرف مائل رہتا ہے تو سمجھ لیں کہ اس کا استغفار ابھی مکمل اثر نہیں دے رہا۔ لیکن جب اللہ کسی کا استغفار قبول کر لیتا ہے تو سب سے بڑی تبدیلی یہ آتی ہے کہ اس کا دل برائیوں سے خود بخود متنفر ہونے لگتا ہے اور نیکیوں کی طرف جھکاؤ بڑھنے لگتا ہے۔ وہ جو پہلے گناہ کو معمولی سمجھتا تھا اب اسے وہی گناہ ایک خوفناک چیز لگنے لگتا ہے۔ جو پہلے نماز میں سستی کرتا تھا اب نماز میں اس کا دل راحت محسوس کرتا ہے۔ جو پہلے فضول باتوں میں وقت ضائع کرتا تھا اب وہ قرآن اور ذکر کی محفلیں اسی کے لیے سب سے بڑی نعمتیں لگنے لگتی ہیں۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب استغفار قبول ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے دل کو پاک کر دیتا ہے، اس کی اصلاح فرما دیتا ہے اور اسے تقویٰ کی روشنی عطا کر دیتا ہے۔ استغفار قبول ہونے کی 5 نشانیوں میں سے چوتھی نشانی دعا کی قبولیت اور اللہ کی قربت کا احساس۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کوئی دعا مانگی اور وہ بار بار رد ہوتی رہی، آپ نے راتوں کو جاگ کر التجائیں کی مگر آسمان سے کوئی جواب نہ آیا۔ بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں کسی رکاوٹ میں پھنس گئی ہیں، جیسے آسمان کے دروازے بند کر دیے گئے ہوں۔ لیکن جب اللہ کسی کا استغفار قبول کر لیتا ہے تو اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کی دعائیں فوراً یا تیزی سے قبول ہونے لگتی ہیں۔ پہلے جو دعائیں مہینوں سالوں سے ناقبول لگ رہی تھیں وہ اچانک سے پوری ہونے لگتی ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب اللہ قریب آ چکا ہے، جیسے ہر دعا براہ راست سنی جا رہی ہو۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ گناہ دعاؤں میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ استغفار وہ طاقتور عمل ہے جو ان کی رکاوٹوں کو توڑ دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بندہ گناہ کرتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ یعنی کہ جب ہم استغفار کرتے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کے بعد ہماری دعاؤں کو رد کرنے والی تمام دیواریں گر جاتی ہیں اور اللہ ہماری التجاؤں کو
قبول کرنے لگتا ہے۔ استغفار دراصل وہ راستہ صاف کر دیتا ہے جس پر چل کر ہماری دعائیں عرش الہی تک پہنچتی ہیں۔ اگر آپ نے استغفار کیا اور دیکھا کہ آپ کی دعائیں اب تیزی سے قبول ہو رہی ہیں، آپ کی التجائیں زیادہ مؤثر ہو چکی ہیں، اللہ کی قربت احساس والی بڑھ گئی ہے، تو یہ ایک مضبوط نشانی ہے کہ اللہ نے آپ کی توبہ استغفار کو قبول کر لیا ہے۔ استغفار قبول ہونے کی پانچویں نشانی مشکلات اور پریشانیوں کا ختم ہو جانا۔ کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ زندگی میں ہر طرف مشکلات نے گھیرا ہو، ہر کام میں رکاوٹ، ہر منصوبے میں ناکامی، ہر راستے میں پریشانیاں؟ بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ قسمت ہمارے خلاف ہو گئی ہے، جیسے ہر دروازہ بند ہو چکا ہو۔ لیکن جب کوئی شخص خلوص دل سے استغفار کرتا ہے اور اللہ اس کے استغفار کو قبول کر لیتا ہے، تو سب سے بڑی تبدیلی جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی زندگی کی مشکلات آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہیں۔ پہلے جو رکاوٹیں راستہ روک رہی تھی وہ خود بخود ہٹنے لگتی ہیں۔ پہلے جو حالات پریشان کر رہے تھے وہ آسان ہونے لگتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے زندگی میں ایک نئی روشنی آ گئی۔ یہ اس لیے ہوتا ہے گناہ صرف آخرت میں نہیں بلکہ دنیا میں بھی مصیبتیں لاتے ہیں۔ استغفار ان مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہ تھا جب تک وہ استغفار کرتے رہے۔ یعنی جب بندہ استغفار کرتا ہے تو اللہ اس پر آنے والی مصیبتوں کو روک دیتا ہے، اور جو مشکلات پہلے سے آ چکی ہوتی ہیں انہیں بھی آسانیوں میں بدل دیتا ہے۔ اس لیے جو لوگ دل سے استغفار کرتے ہیں ان کی زندگی میں سکون، آسانیاں، کامیابیاں خود بخود آ جاتی ہیں۔ اگر آپ نے استغفار کے بعد محسوس کیا کہ پہلے جو مشکلات آپ کو گھیری ہوئی تھی وہ کم ہو گئی ہیں، آپ کے کام آسان ہونے لگے ہیں اور پریشانیاں ختم ہو رہی ہیں، تو یہ واضح نشانی ہے کہ اللہ نے آپ کا استغفار قبول کر لیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ماہ رمضان المبارک آنے سے پہلے اللہ سے سچے دل سے توبہ کریں اور ماہ رمضان المبارک میں سچے دل سے عبادتیں کریں، تاکہ اللہ رب العزت ہماری عبادتوں کو قبول کرے اور ہماری مشکلات کو آسان کرے، اور ہماری جتنی بھی چھوٹی موٹی دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر کے ہماری کامیابیوں میں جو رکاوٹیں ہیں اس کو دور کر دے۔ تو مجھے امید ہے آج کی اس ویڈیو میں جو استغفار کے متعلق میں نے نشانیاں بتائی ہیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگر آپ کو سمجھ میں آئی ہیں تو آپ نے صدقہ جاریہ کی نیت سے اس کو آگے شیئر کر دینا ہے، تاکہ اور بھی لوگ اس ویڈیو کو سنیں گے اور اس سے فائدہ حاصل کریں گے، تو اس سے آپ ثواب کے مستحق بنیں گے۔ تو دیجیے مجھے اجازت، ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔